بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بدترین حالات کی سناونی آ گئی ہے اور لگتا ہے کہ عمران خان کو جس ایجنڈے پر بیرونی قوتیں برسر اقتدار لائی تھیں اس کے آخری مرحلے کے طور پر ملک کو سول وار اور اسٹیٹ آف انارکی میں دھکیلنے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اسی کی طرف شہباز شریف نے بھی اشارہ کیا ہے۔ اس پر چند باتیں کرنی ہیں، لیکن اس سے پہلے دو اور موضوعات ہیں۔ ایک سر فہرست تو نیوزی لینڈ کا مسئلہ ہے کہ جس کی ٹیم پاکستان آئی اور سیریز منسوخ کر دی اور واپس جا رہی ہے، اور اطلاع ملی تھی کہ کوئی سخت سیکورٹی تھریٹ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کو فون کیا کہ ہمارے ہاں سیکورٹی کا بہت اچھا انتظام ہے، تو یہ دورہ منسوخ نہ کریں، میچ کھیلیں۔ لیکن نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے پاس بڑی کریڈیبل قسم کی انفارمیشن ہے کہ سیکورٹی کا خطرہ ہے اور ہماری ٹیم کو میچ کے بعد اسٹیڈیم سے باہر نکلتے ہوئے نشانہ بنایا جائے گا۔ اور اس طرح کی اطلاع افغانستان سے بھی موصول ہوئی ہے، جہاں بتایا گیا ہے کہ وہاں کچھ دہشت گرد عناصر جو ٹی ٹی پی، جن کو شاہ محمود قریشی نے عام معافی دینے کا اعلان کیا ہے، وہ اس حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ظاہر ہے یہ پاکستان سے دشمنی ہے، اور ٹی ٹی پی اگر اس میں ملوث ہے اس دھمکی میں، تو اس کے ملک دشمن ہونے میں شبہ تو خیر پہلے ہی نہیں تھا، لیکن اب تو کلیئر ہو گیا کہ وہ ملک دشمن عناصر ہے، اور اس ملک دشمن تنظیم کو شاہ محمود قریشی نے جو ایمنسٹی دینے کا اعلان کیا، جسے اس نے مسترد بھی کر دیا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، عملاً تو این آر او اس کو دیا جا چکا ہے، تو یہ شبہ ہوتا ہے کہ دہشت گردوں کی حکومت کے ساتھ کس قسم کی ساز باز ہے، کوئی تعلقات ہے، کیا ہے۔ نیوزی لینڈ ہمارے دعووں پر کیوں اعتبار نہیں کر رہا، اس کی بھی وجوہات ہیں۔ ایک سامنے کی بات ہے، جس طرح ٹی ٹی پی کو انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا، اور دوسری یہ ہے کہ شیخ رشید جو وزیر داخلہ ہے، اس نے جھوٹ بولا کہ ہمارے پاس سیکورٹی تھریٹ کی کوئی اطلاع نہیں تھی، حالانکہ 13 ستمبر کو ایڈیشنل آئی جی پنجاب نے یہ سیکورٹی تھریٹ لیٹر جاری کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی دیگر اطلاعات ہیں جن سے یہ دوسرے غیر ملکی ادارے واقف ہیں، اور پاکستان کو لا علم رکھا گیا۔ یہ وزیر داخلہ کی مہربانی ہے، وزیر داخلہ کی کرامت ہے کہ سیکورٹی تھریٹ ہونے کے باوجود وہ شمالی علاقوں میں سیر سپاٹے اور ہلا گلا کرنے کے لیے پہنچے رہے، اور وہاں یہ 2-3 دن سے یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے۔ تو ان صاحب کو پھر بلایا گیا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم واپس جا رہی ہے، تو پھر یہ بھاگا آیا اور جھوٹ بولا کہ ایسا کوئی سیکورٹی تھریٹ نہیں ہے، اور جھوٹ کے علاوہ پھر اپنی فیس سیونگ کے لیے ایک جعلی قسم کا بیان جاری کیا کہ یہ دشمنوں کی سازش ہے، اور ان ہاتھوں کی سازش ہے جنہوں نے دستانے پہنے ہوئے ہیں۔ دستانے پہنے ہوئے ہاتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناقابل شناخت دشمن۔ پھر آپ کی انٹیلیجنس کیا کر رہی ہے جب آپ کو دشمن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس نے سازش کی ہے؟ کیا پھر مولانا فضل الرحمان نے سازش کی ہے؟ اگر اس سازش میں بھارت ملوث ہے تو بھارت کا نام لیتے ہوئے آپ کو کیوں شرم آتی ہے؟ کلبھوشن یادو کو تو آپ این آر او دے ہی چکے، تو اب بھارت کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے آپ کو؟ اگر بھارت بھی ملوث نہیں ہے سازش میں، تو پھر یہ دستانے پہنے ہوئے دشمن کون ہے؟ یعنی ایک تو اسی ایک بیان میں اس نے حکومتی اور انٹیلیجنس کی نالائکی کا اعلان کر دیا کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ سازش کس کی ہے۔ یعنی ان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ سازش ہوئی ہے اور ہمارے دشمنوں نے کی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ سازش کس نے کی ہے۔ یہ وہی اسی روایتی بیان کے آتا ہے کہ جب بھی بلوچستان میں یا پختونخوا میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو یہی کہتے ہیں کہ جناب یہ دشمن کی سازش ہے۔ بھئی یہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے کہ دشمن کی سازش ہے، آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ کسی دہشت گرد کو آپ پکڑ نہیں سکے، جو پکڑے گئے انہیں آپ چھوڑ دیتے ہیں، وی آئی پی پروٹوکول دیتے ہیں۔ ثانیہ پشاور کے جو ملزم ہیں ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے، اور پی ٹی اے کی حکومت میں تو گرفتار ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کی پرانی ان سے جو تعلق داری ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے، اگرچہ میڈیا پر اس کا ذکر نہیں آتا، لیکن کون ہے جو نہیں جانتا کہ ان کی کیا ساز باز ہے؟ 2013 کے الیکشن سے لے کر 2018 کے الیکشن تک دہشت گردوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ کر ہر سیاسی پارٹی کو نشانہ بنایا، اور سب سے زیادہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کے لوگ مارے گئے، جماعت اسلامی کے لوگ مارے گئے، نواز لیگ کے لوگ مارے گئے، ہر جماعت کے لوگ مارے گئے۔ اگر کسی پارٹی کے رہنما کو گزر نہیں پہنچی اور جو بے خطر انتخابی مہم چلاتے رہے، تو وہ تحریک انصاف تھی اور کوئی دوسری پارٹی نہیں تھی۔ تو یہ پھر یہ دہشت گردوں کا جو افسانہ ہے، اس کی تانا بانا، اس کی کڑیاں عوام تو جوڑ رہے ہیں۔ اب وقت آنے والا ہے کہ یہ سارا راز بھی کھلے گا۔
کہ دہشت گردوں کے ساتھ ساز باز کر کے ان لوگوں نے پاکستان کے خلاف کیا سازش کی، اور ہر روز ان کا پاکستان کے خلاف سازشوں میں گزرتا ہے۔ کوئی ایسا دن نہیں گزرا عمران حکومت کا جس دن انہوں نے پاکستان کی بنیادوں پر کلہاڑے نہ چلائے ہوں۔ تو ایک طرف یہ نیوزی لینڈ کی صورتحال ہے جس میں پاکستان کی سخت رسوائی ہوئی ہے، پاکستان کی سخت بے عزتی ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے انہیں پرواہ نہیں ہے۔ کل ہی شروع ہونا تھا میچ، اور یہ سلسلہ شروع ہونا تھا، اور کل ہی آخری لمحات میں نیوزی لینڈ نے اعلان کر کے پاکستان کے سیکورٹی نظام پر اور پاکستان کی حکومت کا کے منہ پر جو کالک ملی ہے وہ اس کا حساب جو ہے ہم برسوں چکاتے رہیں گے۔ یہ سانحہ جو ہے یہ ایک چھوٹا واقعہ نہیں ہے، سیریز ملتوی ہوتی رہتی ہیں مختلف وجوہات کی بنیاد پر، لیکن ایسا واقعہ اس کی توقع نہیں تھی، اور عمران خان کی حکومت میں کہتا ہوں کہ توقع تھی۔ ناظرین، ایک چھوٹی سی خبر، امریکہ کے جس CNN ٹیلی ویژن کو 2 دن پہلے عمران خان نے 3 دن پہلے انٹرویو دیا تھا اور پاکستان کی بدنامی کرائی تھی، یہ کہہ کر 2 باتیں کی، دونوں سے پاکستان کی رسوائی ہوئی۔ ایک تو یہ کہا کہ حقانی جو نیٹ ورک ہے دراصل یہ قبیلے کا نام ہے، اس سے بہت زیادہ بےزتی ہوئی، پورے ورلڈ پریس میں پاکستان کی مسلسل بےزتی ہو رہی ہے، تمسخر اڑایا جا رہا ہے کہ افغانستان سے براہ راست متاثر ہونے والا ملک، براہ راست جس کا تعلق ہے، جو سب سے بڑا متاثرہ ملک ہے افغانستان کے ایشو کا، افغانستان کے بحران کا، اور جس کا وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ افغانوں کو جتنا میں جانتا ہوں اتنا کوئی اور نہیں جانتا، وہی وزیر اعظم امریکی ٹیلی ویژن پر جا کر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ حقانی نیٹ ورک دراصل ایک قبیلے کا نام ہے۔ اور دوسری بونگی جو اس نے ماری وہ یہ کہ بائیڈن کا فون اس لیے نہیں آیا کہ وہ مصروف رہے ہوں گے۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی وزیر اعظم تو دور کی بات ہے، کسی جونیئر وزیر خارجہ کے منہ سے بھی آپ اس سوال کے جواب میں ایسا جواب اس سوال پر ایسا جواب نہیں سن سکتے، اور نہ ہی کچھ توقع کر سکتا ہے، کیونکہ ایسا اناڑی آدمی اوپر بٹھا دیا جائے گا جو اس طرح کی فضول لغو اور مذاق خیز بات کرے گا اور مزید تماشا لگانے گا، اور مزید تماشا لگا۔ تو جو خبر میں آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہوگی کہ CNN پر امریکہ کی سفارتی اور خارجہ امور کی تجزیہ کار ہیں کرسٹینا فیئر، انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہ یہ عمران خان نے پرسوں کہا کہ بائیڈن مجھے کیوں فون نہیں کر رہا، تو اس کے جواب میں کہا کہ بائیڈن کیوں فون کرے۔ یہ کرسٹین فیئر کہتی ہیں کہ بائیڈن کیوں فون کرے، کیونکہ عمران خان بظاہر تو وزیر اعظم ہے، لیکن یہ ایک غیر متعلقہ شخص ہے، اس کے پاس تو اتنے اختیارات بھی نہیں ہیں کہ جتنے میئر اسلام آباد کے ہوتے ہیں۔ یہ CNN کے چینل پر یہ بات کہی گئی ہے اور پوری دنیا میں نشر ہوئی ہے، اور یہ اسی فکرے کی آف شوٹ ہے، یعنی پاکستان کی رسوائی کا سلسلہ جو عمران خان نے بائیڈن کے انٹرویو کے حوالے سے شروع کروایا وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا، اور اب یہ سمجھ لیجئے کہ پاکستان کی عزت کے تابوت میں یہ اس نے ایک اور بڑا کیل ٹھوک دیا ہے امریکہ کے تجزیہ کار نے۔ اس فکرے کا اب جواب کون دے گا، اور اس پر پاکستان سے محبت رکھنے والے حلقوں کو رونا چاہیے یا ہنسنا چاہیے، یہ ابھی طے نہیں ہو سکا، یہ طے کرنا بہت مشکل ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ ستم ظریفی ہے، اور اب میں آخر میں یہ خانہ جنگی کی جو سازش عمران خان کر رہا ہے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے، کیونکہ اسے یہ نظر آ گیا کہ الیکشن تو وہ جیت نہیں سکتا، اور وہ چاہتا ہے کہ اسی دور میں، اسی بہت مختصر مدت میں وہ اپنے ایجنڈے کو مکمل کر لے، جس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے خاکم بادین یہ شخص آیا تھا، پاکستان پر مسلط کیا گیا تھا۔ تو خانہ جنگی کی سازش یہ ہے کہ یہ بجلی کے بلوں میں 5 سے 35% تک اضافہ کرنے کا صدر نے آرڈر جاری کر دیا ہے۔ صدر کا عہدہ ہے، بیٹھا ہوا شخص وہاں، اس کو آپ جو بھی کہیں، اشتہاری ملزم کہیں، ڈینٹل کمپاؤنڈر کہیں، مسخرہ کہیں، وہ بھی کہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ہے تو وہ صدر مملکت، پاکستان کی صدارت کے ایوان صدر پر متمکن ہے، اور اس صدر نے آرڈیننس جاری کر دیا ہے۔ بجلی پہلے ہی برداشت کی تمام حدوں سے زیادہ مہنگی ہو چکی ہے، تو جب 35% اضافہ ہوگا تو اس کے نتیجے میں لازماً انارکی ہوگی، عوام سڑکوں پر آئیں گے، کیونکہ عوام کے پاس پھر 3 رستے رہ جاتے ہیں، وہ کون سا اختیار کریں گے؟ ایک جو ہے کہ وہ خودکشی کر لیں، دوسرا یہ ہے کہ بجلی کی کنیکشن کٹوا دیں، اور تیسرا یہ ہے کہ سڑکوں پر آ جائے۔ اور جب عوام اس طرح سڑکوں پر آئیں گے اپوزیشن کی کال کے بغیر، تو وہ پھر ایک ٹوٹل انارکی اور کیاس کی فضا پاکستان میں پیدا ہوئی، اور شاید یہی مقصد ہے۔ اور 35% اضافے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا بل، ایک تو حکومت نے پچھلے ہی ہفتے 15 دن پہلے، 2 ہفتے پہلے ایک نیا ٹیکس لگایا تھا، وہ ٹیکس یہ تھا کہ جس شخص کا بل 25,000 سے زیادہ آئے گا اس پر 25% ٹیکس لگے گا، یعنی وہ آٹومیٹکلی 30% ہو جائے گا۔ تو اب جو 30% جس کا بجلی کا بل ہوگا اس پر یہ 35% ٹیکس لگائیں گے، گویا کہ
جس کا بل 30,000 کا ہے وہ 40,000 کا ہو جائے گا، اور جب 40,000 کا ٹیکس ہوگا تو اس کی جو سلیب بڑھے گی وہ بڑھ کر 50,000 روپے کا ہو جائے گا۔ یعنی گویا کہ انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو شریف آدمی ہے وہ بجلی کٹوا دے یا خودکشی کر لے، جو اتنا شریف نہیں ہے وہ سڑکوں پر آ جائے، اور سڑکوں پر جب آئے گا تو پولیس سے اس کا تصادم ہوگا، اور پھر اس میں جو فرسٹریشن لوگوں کی ہے، جو مایوسی ہے، اس میں کچھ بھی واقعات ہو سکتے ہیں جو تاریخ میں ہم نے پڑھے ہیں کہ جب اس طرح کی انارکی پیدا ہوتی ہے تو پھر لوگ پڑوسی اپنے پڑوسی کا گھر لوٹ لیتا ہے اس انارکی کی آڑ میں، کیونکہ دنگا فساد کوئی پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کون کس کو لوٹے گا، کون کس کی املاک کو آگ لگائے گا، کون کس کو چھرا مارے گا، کون کس کو گولی مارے گا، کون کس کے ہاتھوں مارا جائے گا، کس عمارت کو آگ لگے گی، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ وہ انارکی کی فضا ہے، اور جس میں اپوزیشن جو ہے وہ گھوڑے بیچ کر سو رہی ہے۔ اب شکر ہے خدا کا کہ مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف کچھ نہ کچھ حرکت میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ادھر سے پیپلز پارٹی نے بھی کوئی اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ فیصلہ کیا ہے کہ عوام کو سڑکوں پر لایا جائے۔ بہت دیر کی مہربان آتے آتے یہ مرحلہ بہت پہلے اگر طے کر لیا جاتا تو عمران خان کو اتنی بڑی ڈکیتی مارنے کا موقع نہیں ملتا۔ وہ تو ہر روز کے حساب سے ڈاکے مار رہا ہے، اور میرے پاس ایک اطلاع ہے کہ نیب کے حکام کے پاس عمران خان کی کرپشن کی بہت ساری دستاویزات آ گئی ہیں، جن میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس نے دواؤں کی ڈیل میں جو اربوں روپے کی ڈیل تھی، یعنی 200 ارب روپے کی اس میں کرپشن کی گئی، تو معاف کیجیے گا 2000 ارب روپے کی کرپشن کا وہ اس میں ملتا ہے، تو اس میں ایک پتی عمران خان کی بھی تھی۔ اور اسی میں نہیں بلکہ جتنے بھی بہت سارے بڑے بڑے اسکینڈل ہوئے ہیں، ہر اسکینڈل میں عمران خان کی پتی کا سننے میں آیا ہے، اور سننے میں یہ بھی آیا کہ نیب کے پاس یہ چیزیں آ گئی ہیں۔ شاید اسی لیے جاوید اقبال کو مزید 3-4 سال کی ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ نیا کوئی چیئرمین آ گیا تو وہ کرپشن پر نوٹس لے سکتا ہے، چاہے کرے کچھ بھی نہیں، لیکن جب نوٹس لے گا تو خبر باہر آ جائے گی، اور خبر باہر آئے گی تو پھر منہ چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی۔ چنانچہ اس کا بندوبست کرنے کے لیے جاوید اقبال کو ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جاوید اقبال کی چونکہ بہت ساری ویڈیوز عمران خان کے پاس ہے، اس لیے جاوید اقبال اس معاملے کو دبا دے گا، جس طرح اس نے پی ٹی آئی کی تمام کرپشن کے تمام دوسرے معاملات دبا کے رکھے ہوئے ہیں۔ اور سنا گیا ہے کہ اس کی ایک ویڈیو تو ایسی ہے جو کسی ٹی وی چینل پر، امریکہ اور برطانیہ کے چینل پر بھی نہیں چل سکتی۔ تو ناظرین، یہ ہے اسٹیٹ آف افیئرس، یعنی بڑی گرم، بڑی ڈارک اور بڑی گلومی اور بڑی سیڈ سچویشن ہے، ایک ٹریجڈی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ تو دیکھیے کوئی دست غیب ہمیں اس ٹریجڈی سے نکالے۔ بظاہر تو ملک کو ٹریجڈی سے بچانے کے لیے تمام راستے عمران خان نے اور اس کے سرپرستوں نے بند کر دیے ہیں۔ ناظرین، انہی گزارشات پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔